جب بیوی شوہر کو 5 چیزیں شوق سے دینے لگے تو سمجھو اچھا وقت آنے والا ہے، تمہارے دن رات بدلنے والے ہیں، تمہاری قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے کہ جب بیوی شوہر کو یہ 5 چیزیں دینے لگے تو سمجھو ان دونوں کی زندگی میں اچھا وقت آنے والا ہے، ان کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بننے والا ہے، ان کی قسمت کا ستارہ عروج پر جانے والا ہے، زوال ختم ہونے والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت کے چند چھوٹے چھوٹے انداز اس کے گھر کی فضا کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں؟ کیا واقعی وہ لمحہ آ سکتا ہے جب شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت پہلے سے کئی گنا بڑھ جائے؟ آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہی ہوں جو ہر عورت اگر سمجھ لے تو اس کا گھر سکون، محبت اور خوشیوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں بلکہ وہ خاص عادتیں ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو میری پیاری بہنوں، دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آج کا بیان آپ کی سوچ بھی بدلے گا اور آپ کی زندگی بھی۔ میرے بھائیوں، رشتہ صرف ایک نکاح کے کاغذ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ محبت، قربانی اور احساس کا نام ہے، اور جب یہی چیزیں ختم ہونے لگیں تو گھر ہوتے ہوئے بھی گھر نہیں رہتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں مگر اندر سے وہ جہنم کا ٹکڑا بنے ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس گھر کے اندر شیطان نے اپنا بستر بچھا رکھا ہو اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہا ہو۔ کبھی شوہر ناراض، کبھی بیوی غصے میں، کبھی چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو گیا، اور پھر یہی جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ارد گرد کے ہمسائے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اکثر سوچتے ہوں گے کہ آخر اس گھر میں ہر وقت لڑائیاں کیوں رہتی ہیں، سکون کیوں نہیں آتا، محبت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس گھر میں رہنے والی عورتیں اپنے مردوں کو وہ 5 چیزیں نہیں دیتی جو ایک خوشحال زندگی کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اب ذرا ایک لمحہ رک کر سوچیں، اگر یہی عورتیں اپنے شوہروں کو وہ 5 چیزیں شوق سے دینے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول بدل جائے گا، سخت دل نرم ہو جائیں گے، ناراضگی کی جگہ مسکراہٹ آ جائے گی، اور بات بات پر لڑنے والے ایک دوسرے کی بات سننے لگیں گے۔ وہی گھر جو کبھی جہنم کا ٹکڑا لگتا تھا آہستہ آہستہ جنت کا ٹکڑا بننے لگا۔ محبت بڑھے گی، عزت بڑھے گی، اور سب سے بڑھ کر سکون نصیب ہوگا۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں آخر کون سی ہیں؟ وہ کون سے راز ہیں جو ہر عورت کو جاننے چاہیے؟ میری اسلامی بہنوں، آج ہر ایک مرد، چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی بھی ہو، وہ اپنی بیوی سے 5 چیزیں ضرور چاہتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں یہی کہتا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی بھی اور چیز نہیں چاہیے، بس یہ 5 چیزیں میرے حوالے کر دو، مجھے دے دو، اور بدلے میں دیکھنا میں تمہاری عزت کروں گا، تمہاری قدر کروں گا، میں ساری زندگی تمہارے نام کر دوں گا، میں اپنی جوانی بھی تم پر قربان کر دوں گا، بس مجھے وہ 5 چیزیں دے دو۔ اب ذرا غور کریں، جو عورت سمجھدار ہوتی ہے، جو اپنے گھر کو سنوارنا جانتی ہے، وہ ایسے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، وہ انکار نہیں کرتی، وہ ضد بھی نہیں کرتی، بلکہ وہ ان 5 چیزوں کو اپنے شوہر کو خوشی خوشی دے دیتی
ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی شوہر جو شاید پہلے لاپرواہ تھا، وہی شوہر اس عورت کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی ایک مسکراہٹ پر جیتا ہے، اس کے ایک لفظ پر مر مٹتا ہے، یہاں تک کہ اپنا جینا مرنا بھی اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں، ہماری گلی محلوں میں، ہماری بستیوں اور گاؤں میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ہاتھ میں طلاق کی پرچی لیے بیٹھی ہوتی ہیں، اور لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ عورت ہے، ہم اس سے شادی نہیں کریں گے کیونکہ یہ اپنے پہلے شوہر سے وفا نہیں کر سکی تو ہم سے کیا کرے گی۔ حالانکہ سچ کیا ہے؟ کیا ہر بار قصور صرف عورت کا ہوتا ہے؟ کیا ہر بار کہانی ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، مگر یہ معاشرہ ایسا ہے کہ مرد کی غلطیاں چھپ جاتی ہیں، عورت کی باتیں زبانوں پر آ جاتی ہیں۔ اسی لیے میری پیاری بہنوں، عورت کو چاہیے کہ وہ جذبات سے نہیں بلکہ سمجھداری سے کام لے، وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے، وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے حکمت اختیار کرے، کیونکہ یاد رکھیں بہت سی طلاقیں صرف اس لیے ہو جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دیا جاتا ہے، انا کو بیچ میں لے آیا جاتا ہے، اور وہ بنیادی چیزیں جو ایک شوہر اپنے دل میں چاہتا ہے وہ اسے نہیں ملتی۔ اگر وہی عورت وقت پر اپنے شوہر کے دل کو سمجھ لے، اس کی ضرورت کو پہچان لے، اس کے جذبات کی قدر کر لے تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ بہت سی عورتیں آج بھی اس دکھ سے بچ سکتی ہیں، اور وہی عورت عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہ سکتی ہے جس کا شوہر اس سے محبت بھی کرے اور اس پر فخر بھی کرے۔ لیکن سوال وہی ہے، آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں نہ دینے سے گھر بکھر جاتے ہیں اور جنہیں دینے سے گھر جنت بن جاتے ہیں؟ میری پیاری بہنوں، ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے وفا، کیونکہ جو عورت یہ چیز اپنے شوہر کو دیتی ہے، مطلب وفا دیتی ہے، تو وہ صرف ایک لفظ نہیں دیتی بلکہ اس کے دل کو سکون بھی دیتی ہے، اس کے اعتماد کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے دل میں اپنے لیے ایک خاص مقام بنا لیتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، تنگی بھی، مشکل بھی، لوگوں کی باتیں بھی، لیکن کبھی بھی وہ بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سچی رہتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اس کے دکھ میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ مرد اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور وہی سکون اس کے رویے میں بھی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اسی رشتے میں شک، بے اعتمادی یا بے وفائی آ جائے تو وہی گھر جو جنت بن سکتا تھا جہنم بننے میں دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، وفا صرف جسم سے نہیں کی جاتی بلکہ دل کی بھی ہوتی ہے، صرف جسم کی نہیں ہوتی، نظر کی بھی ہوتی ہے اور نیت کی بھی ہوتی ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کے لیے دل سے وفادار ہو جاتی ہے تو پھر اس کا شوہر بھی اس کے لیے دنیا کی ہر خوشی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے سچی محبت کرے، آپ پر فخر کرے اور آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ رہ سکے، تو سب سے پہلے اسے اپنی سچی وفا کا یقین دلائیں، کیونکہ جہاں وفا ہوتی ہے وہاں رشتہ کبھی کمزور نہیں پڑتا بلکہ دن بدن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسری چیز کون سی ہے جس چیز کو شوہر کے ہر حال میں حوالے کرنا چاہیے، اور وہ ہے بیوی کی طرف سے محبت بھرا قرب اور حلال تعلق میں مکمل دل سے ساتھ دینا۔ کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کو اس رشتے میں خوشی دیتی ہے، اسے تسکین دیتی ہے، اس کے جذبات کو سمجھتی ہے، اس کے قریب آ کر اپنے شوہر کا دل بہلاتی ہے، تو وہ صرف جسمانی قرب نہیں دیتی بلکہ اس کے دل کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مرد کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے قربت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے قریب ہو، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اسے نظر انداز نہ کرے۔ اگر بیوی سرد مہری دکھائے
ٹال مٹول کرے یا اس کے جذبات کو اہمیت نہ دے تو آہستہ آہستہ وہ مرد دل سے دور ہونے لگتا ہے. لیکن اگر وہی عورت محبت سے، نرمی سے، خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کے قریب آتی ہے تو وہ مرد اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یاد رکھیں یہ رشتہ صرف ذمہ داری کا نہیں بلکہ محبت اور قربت کا بھی ہے. جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس معاملے میں خلوص اور محبت دکھاتی ہے تو اس کا شوہر باہر کی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی نظر کہیں اور نہیں جاتی اور اس کا دل صرف اپنی بیوی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر صرف آپ کا رہے، آپ سے محبت کرے اور آپ کے بغیر کسی اور کی طرف نہ دیکھے تو اسے اس رشتے میں مکمل محبت، نرمی اور اپنائیت ضرور دیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو مرد کے دل کو ہمیشہ کے لیے باندھ لیتی ہے. میری پیاری بہنوں، اب میں بتاتی ہوں اس تیسری چیز کے بارے میں، اور وہ ہے اپنے شوہر کو مکمل طور پر تسکین دینا. جسمانی تسکین بھی ہو، روحانی تسکین بھی ہو، کہ اس کا شوہر دل سے اپنی بیوی پر خوش ہو. کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کے دل کو بھی سکون دیتی ہے، اس کے جذبات کو بھی سمجھتی ہے، وہ صرف ایک بیوی نہیں رہتی بلکہ اس کے لیے سب کچھ بن جاتی ہے، اس کی کل کائنات بن جاتی ہے. آپ ذرا غور کریں، مرد صرف جسمانی قربت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اسے سمجھے، اس کے دل کی بات سنے، اس کے دکھ میں اس کا سہارا بنے، اس کے ذہن کو سکون دے. اگر بیوی صرف ایک پہلو پر توجہ دے اور دوسرے کو نظر انداز کرے تو رشتہ ادھورا رہ جاتا ہے. لیکن جب وہی عورت اپنے شوہر کو ہر لحاظ سے مکمل سکون دیتی ہے، اس کے قریب بھی رہتی ہے، اس کے دل کا بھی خیال رکھتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کرتی ہے، اسے عزت بھی دیتی ہے، تو وہ مرد دل سے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے اندر کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیں، مرد کو صرف خوبصورتی نہیں چاہیے بلکہ سکون چاہیے، اور وہ سکون اسے صرف اس کی ایک سمجھدار بیوی ہی دے سکتی ہے. تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ سے سچی محبت کرے، آپ کے ساتھ خوش رہے اور آپ کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے، تو اس کو مکمل تسکین دو. اس کے جسم کا بھی خیال رکھو اور اس کے دل کا بھی، کیونکہ جب دل اور جسم دونوں مطمئن ہو جائیں تو رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے. میری پیاری بہنوں، اب میں بتاتی ہوں چوتھی چیز کے بارے میں، اور وہ ہے تھکے ہارے گھر میں داخل ہونے والے شوہر کا استقبال کرنا، ویلکم کرنا محبت کے ساتھ. کیونکہ ایسا عمل صرف ایک رسم نہیں ہوتا بلکہ یہ شوہر کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے. آپ ذرا سوچیں، ایک مرد سارا دن محنت کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، تھکن اپنے جسم پر اٹھائے گھر آتا ہے اور دروازہ کھولتے ہی اگر اسے ایک مسکراہٹ مل جائے، ایک پیارا سا استقبال مل جائے تو اس کی ساری تھکن آدھی وہیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی مرد گھر آئے اور اسے خاموشی، بے رخی یا ناراضگی ملے تو اس کا دل اور زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے. کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کا دل سے استقبال کرتی ہے وہ دراصل اس کے دل میں اپنی محبت کو تازہ کرتی ہے، اس کے اندر سکون پیدا کرتی ہے اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ گھر واقعی اس کے لیے راحت کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب شوہر کام کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیوی اگر اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے، اس کے لیے نیک تمنائیں کرے، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرے، تو وہ مرد باہر جا کر بھی مضبوط رہتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے لیے دل سے دعائیں کر رہا ہے. یاد رکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی بڑے بڑے رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں، اور وہی عورت کامیاب ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے آنے اور جانے دونوں لمحوں کو محبت سے بھر دیتی ہے. تو میری
پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کا دل ہمیشہ آپ کی طرف کھینچا رہے تو اس کے استقبال کو خاص بنائیں اور اس کی رخصتی کو دعاؤں سے بھر دیں، کیونکہ یہی وہ انداز ہے جو مرد کے دل میں بیوی کی قدر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو ہو گئی چوتھی چیز۔ اب میں بات کروں گی پانچویں چیز کے بارے میں۔ آخر وہ کون سی پانچویں چیز ہے جسے شوہر کو دینے کے بعد اس کے دل میں بیوی کے لیے عزت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور صرف شوہر کے دل میں ہی نہیں بڑھتی بلکہ اللہ کے ہاں بھی ایسی عورت کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو پانچویں چیز بتاؤں، ذرا ایک واقعہ سنیں۔ ہمارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک حبشی صحابی ہے، رنگ کا سیاہ، مگر ان کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ یہ سن کر ہمارے نبی مسکرائے اور اس حبشی صحابی کو اپنے پاس بلایا، پھر پوچھا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اس صحابی نے عرض کی اور کہا یا رسول اللہ، میری بیوی بہت اچھی ہے، وہ صبح سویرے اٹھتی ہے، میرے لیے نماز پڑھتی ہے، پھر میرے لیے ناشتہ بناتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے جوتے صاف کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میری تمام ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، اور اس نے کبھی بھی اپنے حسن پر فخر نہیں کیا بلکہ ہمیشہ میری خدمت کو ترجیح دی ہے۔ یہ سن کر ہمارے کریم نبی نے فرمایا، اگر تمہاری بیوی کا حال ایسا ہی ہے تو پھر جاؤ اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایک خوبصورت سا گھر تیار کر رکھا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا سوچیں وہ کون سی چیز ہے جس نے اس عورت کو یہ مقام دیا؟ وہ ہے اپنے شوہر کی خدمت، عاجزی اور خلوص۔ جب عورت دل سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیتی ہے، تو نہ صرف شوہر کے دل میں اس کی عزت بڑھتی ہے بلکہ اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ یہی وہ پانچویں چیز ہے جسے اپنا کر عورت اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہو کہ عورت کی 3 باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ عورت کی 3 خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس کے اندر آ جائیں تو اس کا شوہر اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان 3 خوبیوں میں سے پہلی خوبی ہے شرم و حیا، کیونکہ جو عورت حیا والی ہوتی ہے وہ اپنے انداز سے، اپنی باتوں سے، اپنی نظر سے بھی اپنے شوہر کے دل میں ایک خاص مقام بنا لیتی ہے۔ اس کی یہی حیا اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہے اور مرد کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا کرتی ہے۔ دوسری خوبی ہے نرم لہجہ اور پیارا سا انداز، کیونکہ جو عورت سختی کی بجائے نرمی سے بات کرتی ہے وہ لڑائی کو بھی محبت میں بدل دیتی ہے، اس کے الفاظ مرہم بن جاتے ہیں، اور مرد ایسے لہجے کو کبھی نہیں بھولتا بلکہ اس کی طرف اور زیادہ کھنچتا چلا جاتا ہے۔ تیسری خوبی ہے وفاداری اور خلوص، کیونکہ جو عورت دل سے اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ سچی رہتی ہے، اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتی ہے، تو وہ مرد اس پر اندھا یقین کرنے لگتا ہے، اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ لیکن میری بہنوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کی بہت سی عورتیں انہی خوبیوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ حیا کی جگہ بے باکی آ گئی ہے، نرمی کی جگہ تلخی آ گئی ہے، اور خلوص کی جگہ شکایتیں آ گئی ہیں۔ اسی لیے گھروں سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے خود کو بدل لیں، اپنے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا کر لیں، کیونکہ یہی وہ راز ہے جو عورت کو اپنے شوہر کے دل کی ملکہ بنا دیتا ہے، اور اسی سے گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہوں گی کہ جس طرح 3 باتیں بیوی کی مرد کو بہت اچھی لگتی ہیں، اسی طرح مرد کی بھی 3 خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو خوبیاں اگر مرد کے اندر آ جائیں تو وہ عورت کے دل کو جیت لیتی ہیں۔ بیوی اس کی دیوانی ہو جاتی ہے، اس پر فخر کرتی ہے اور اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتی ہے۔ ان
3 خوبیوں میں سے پہلی خوبی ہے ذمہ داری اور حفاظت کا احساس، کیونکہ جو مرد اپنی بیوی کی حفاظت کرتا ہے، اس کے خرچ کا خیال رکھتا ہے، اسے محفوظ محسوس کرواتا ہے، تو عورت کے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے، وہ خود کو اس کے ساتھ محفوظ سمجھتی ہے۔ دوسری خوبی ہے محبت اور نرمی، کیونکہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ سختی کی بجائے نرمی سے پیش آتا ہے، اس سے پیار سے بات کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو عورت اس کے لیے ایک ایک لفظ پر جان وار دیتی ہے، اس کے قریب رہنا پسند کرتی ہے۔ تیسری خوبی ہے وفاداری اور سچائی، کیونکہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اس سے جھوٹ نہیں بولتا، اس کے اعتماد کو کبھی نہیں توڑتا، تو وہ عورت اس پر اندھا یقین کرتی ہے اور اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے سچی محبت کرے، آپ کی قدر کرے اور آپ کے ساتھ خوش رہے، تو اپنے اندر یہ 3 خوبیاں ضرور پیدا کریں، کیونکہ یہی وہ راز ہے جو مرد کو اپنی بیوی کے دل کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ تھی وہ 5 چیزیں جو اگر بیوی اپنے شوہر کو دے دے تو شوہر ساری زندگی بیوی کی خدمت میں گزار دیتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے اور اسے اپنے دل کی ملکہ بنا لیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر تم بھی خوش قسمت بننا چاہتی ہو، اگر تم بھی چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے سچی محبت کرے، تمہاری قدر کرے اور تمہیں آنکھوں پر بٹھا کر رکھے، تو خدارا اپنے شوہروں کو یہ 5 چیزیں ضرور دو، کیونکہ یہی وہ راز ہیں جو ایک عام گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہر میاں بیوی کے جوڑے کو ہمیشہ خوش رکھے اور شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔